السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے ویڈیو کا موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے احوال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ ان کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے؟ آپ پر کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ آپ نے کس ظالم و جابر بادشاہ کا مقابلہ کیا اور آپ کی قوم کو کس طرح نجات ملی؟ پھر قوم پر کون کون سے انعامات ہوئے؟ تو انہوں نے ناشکری کی تو پھر ان پر کون کون سے عذاب نازل ہوئے؟ اسی طرح فرعون کا نام کیا ہے؟ ہارون علیہ السلام سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام آپ کے کیا لگتے ہیں؟ اور سامری کون تھا؟ تو یہ سب باتیں اس ویڈیو میں بیان ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: موسیٰ بن عمران بن قاہط بن لابی بن یعقوب علیہ السلام، اور آپ بنی اسرائیل کی طرف یوسف علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام کے بعد نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامنا مصر کے ظالم و جابر بادشاہ جو فرعون کے نام سے مشہور تھا اس سے ہوتا ہے، جس کا اپنا نام مصعب بن ولید بن ریان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا اور بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، والدہ نے آپ کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کے اندر چھوڑ دیا۔ پانی آپ کو بہا کر فرعون کے گھر تک لے گیا، جس کے بعد فرعون کے گھر میں آپ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور فرعون کو کبھی آپ داڑھی سے پکڑتے ہیں اور کبھی پھولوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، لیکن جبرائیل علیہ السلام آ کر انگارے کو پکڑا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جب بنی اسرائیل کے ایک شخص کی لڑائی ہوتی ہے فرعونی کے ساتھ، قبطی کے ساتھ، جو اس پر ظلم کر رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو مکہ مارتے ہیں، اس کا کام تمام ہو جاتا ہے، جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین چلے جاتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں میں سے ایک سے نکاح ان کا ہو جاتا ہے، اور 8 یا 10 سال خدمت کے بعد آپ واپس آ جاتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دیجئے گا تاکہ وہ میرا وزیر اور مشیر بنے اور مجھے بات کرنے میں آسانی ہو، کیونکہ وہ فصیح اللسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی کو بھی کر دیا۔ یہ دونوں فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام 2 معجزات دکھاتا ہے۔ اس کے بعد فرعون اس کو چیلنج کرتے ہیں اور جادوگروں اور کاہنوں اور ساحروں کو جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کے بعد عید والے دن مقابلہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا کو پھینکتے ہیں جو اژدہا بن جاتا ہے اور سب سانپوں کو نکل جاتا ہے، اور جادوگر تمام ایمان لے آتے ہیں۔ تو خلاصہ بات کا یہی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام آپ علیہ السلام کے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو مصر سے نکلنے لگتے ہیں، تو فرعونیوں کو پتہ چلتا ہے، وہ پیچھا کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر قلزم کے اندر اپنا عصا کو مارتے ہیں، جس کی وجہ سے 12 راستے بن جاتے ہیں۔ وہ سب قبیلے اپنے اپنے راستے سے سمندر کو پار کر لیتے ہیں، اور فرعون آ کر وہاں پر غرق اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے اور اپنے دشمنوں کو تباہ اور ہلاک کر دیتا ہے۔ طالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی کتاب ہونی چاہیے
کوئی ایسا مجموعہ ہونا چاہیے جس کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہچان سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سرداران کو لے کر کوہ طور پر گئے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب دی گئی، تو انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ جب تک ہم واضح طور پر نہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو تو نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بجلی کی کڑک چیخ تھی جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہاں کا واقعہ ہے، اور یہاں پر بنی اسرائیل نے ان میں سے ایک سامری تھا۔ سامری کون تھا؟ موسیٰ بن ظفر، جس کا نام بتایا جاتا ہے، جس کی پرورش جنگل میں ہوئی، اور بعض روایات کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو کھانا کھلاتے تھے، دودھ اور شہد آپ کو کھلاتے تھے، جس کی وجہ سے آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو پہچان لیا تھا اور ان کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی اٹھا لی تھی۔ اور جب بنی اسرائیل نے اپنے زیورات ڈال دیے تو سامری نے اس کے اوپر وہ مٹی ڈال دی، جس کی وجہ سے بجڑے کے اندر سے آواز آنے لگی، اور سامری نے کہا موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے رب کے پاس؟ حقیقی رب تو یہ ہے جو آواز نکال رہا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس میں گمراہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس لوٹے تو ہارون علیہ السلام کو سر اور داڑھی مبارک سے پکڑ لیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ کیوں آپ نہیں آئے میرے پیچھے اس گمراہ قوم کو چھوڑ کر؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے معذرت کر لی، اور اسی طرح لوگوں میں 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک وہ جو سامری کے ماننے والے تھے، یعنی بچھڑے کی جنہوں نے عبادت کی، دوسرا وہ جو خاموش رہنے والے تھے، تیسرا گروہ وہ جو بچھڑے کی عبادت کرنے والوں کو منع کرتے تھے۔ اب روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کی معافی اس طرح ہوئی کہ جن لوگوں نے عبادت کی تھی ان کو قتل کیا ان لوگوں نے جو خاموش رہے تھے، اور جو تیسرا گروہ تھا کہ ان سے گناہ نہیں ہوا تھا تو اس لیے ان پر کوئی توبہ بھی نہ تھی۔ اور دوسری روایت کے مطابق جنہوں نے منع کیا تھا انہوں نے باقی دونوں کو، خاموش رہنے والوں کو بھی اور بچھڑے کی عبادت کرنے والوں کو بھی قتل کیا۔ تو روایت کے مطابق 70,000 لوگ جیسے زیادہ قتل کر دیے گئے اس وقت۔ تو یہ سامری تھا اور یہ اس کا مکر تھا۔ اس کے بعد دوسری بات، یہ قارون کون تھا؟ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد تھے۔ جب بنی اسرائیل کو نجات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم زکوٰۃ کا نازل ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو، تو ان میں قارون سب سے امیر تھا۔ قارون نے کہا جو مال میں نے خود کمایا اس کی میں کیوں زکوٰۃ ادا کروں، اور اسی طرح زکوٰۃ کا منکر ہو گیا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا بلا کہا اور فرمایا کہ آپ کا جو مال ہے آپ اس لیے مجھے مجبور کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی چتراہٹ قائم ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے وہ زمین میں دسنے لگے